انہی کا بیان چل رہا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو بیان کیا، قبلے کا چینج ہونا۔ سب سے پہلے بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو چینج کر کے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ قبلہ بیت المقدس تب تک رہے گا جب تک تم اپنی نازل کردہ جو تمہارے کو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے مطابق چلتے رہو گے اور احکامات پر عمل کرتے رہو گے۔ اگر تم احکامات سے پھر گئے، اللہ کی بغاوت شروع کر دی، تو یہ دنیا کی حکومت بھی تم سے لے لی جائے گی اور قبلہ بھی چینج کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ اپنے بغاوت میں بڑے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہت بھی لے لی، ان کی ساری حکومت ختم کر دی، ان کی جتنی چودراہٹ تھی ساری ختم کر دی اور ان کے قبلے کو بھی چینج کر دیا گیا۔ جب قبلہ چینج ہوا تو بیت اللہ کو جب قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے نئی سازش شروع کر دی کہ لو جی مسلمان جب تک ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کی ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئی جو انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب قرآن مجید میں دیا، کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، مسلمانوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تو ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تحویل قبلہ جو ہے وہ شروع میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً اس وقت مصیبت کے وقت صبر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں، یا اللہ ہماری مدد فرما اس مصیبت میں، اس مشکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو ایسے نکالے گا جیسے کبھی آپ کو مشکل آئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مشکل کے وقت جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ لمحہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک روایت آتی نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، ایک آدمی اس کا بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ساری فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اپنے بندے کو میں نے جو بیٹا دیا تھا، بڑی دیر بعد جا کے اس کو بیٹا ملا تھا، اب میں نے اسے واپس لے لیا ہے، یہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ یہی زبان سے کہہ رہا تھا الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہی دیا تھا واپس لے لیا، اس میں شکوے والی بات ہی نہیں۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کو بتائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میرے بندے نے یہ کہا، اتنی مصیبت کے وقت، اتنی پریشانی کے وقت یہ بات کہی ہے، تو میرے فرشتوں لکھ لو اس کے لیے جنت کے اندر اسپیشل ایک محل تیار کیا جائے جس کو بیت الحمد کا نام دیا جائے گا، اور یہ بندہ میرے پاس آنے کے فوری بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کروا دیتے، جو بندہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے، یہ نہیں کہ مینو تک آج تک کبھی جناب سکھ آیا ہی نہیں ہے، مینو دو میں رہنے ہمیشہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ مومنوں کی اور ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ساتھ مدد کرنے کی تلقین کی، مدد طلب کرنے کی تلقین کی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ جملہ نہیں بولا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، حالانکہ ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن جملہ کیا بولا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب کہ نماز تو پڑھی جائے گی، نماز ہر بندہ ہی پڑھ لے گا، لیکن صبر کرنا نہایت مشکل ہے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت صبر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس وقت
صبر جو بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مومنوں کا شیوہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی محبتیں دین کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی محبتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں، اپنے پیر مرشد بابے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ انتی دل محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے پیر اپنے مرشد کا بہت خیال رکھتے ہیں، اتنا اللہ سے محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں یہی حال ہے، آپ تو سفر میں جا کے آج ہمارے یہاں یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے جتنی اپنے پیر بزرگ بابے کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ ہے، حالانکہ ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کو اپنا پیر بنایا ہوتا ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دنیا داری کا ہو، کوئی بھی ہو، اپنے کاروبار کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں میرا اللہ کس چیز میں راضی ہے۔ اللہ کی محبت سب سے آگے، باقی ساری دنیا کی محبت پیچھے ہے، اللہ کی محبت سب سے آگے۔ یہ تب ہوگی جب انسان اللہ کے احکامات پر سب سے زیادہ پہلے عمل کرنے والا ہوگا، تب انسان کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو یا اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا، اور اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا۔ یہ بات کرنے کے مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے دلوں میں قبلے کی حرمت بہت زیادہ ہوتی ہے، قبلے کا عزت اور احترام بہت زیادہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا قبلے کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی، بھائی بیت اللہ کی طرف ادھر قبلہ ہے اس طرف ٹانگیں نہیں کرنی، اس طرف جناب پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا جی، بڑی بات ہے، حالانکہ ٹھیک ہے ادب و احترام ہے، لیکن کہنے والا کون ہوگا جس نے آج تک نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی؟ کیا یہ نیکی ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کی جائیں؟ بس یہ بھی نیکی ہے کہ نماز پڑھی جائے، یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، بلکہ اصل نیکی ہی یہ ہے، وہ تو بعد میں ہے، ادب و احترام بعد میں، لیکن آپ اگر نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو آپ یہ کہیں کہ یار یہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اعمال اور احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس کی تین شکلیں بنتی ہیں، یا تو جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا انجانے میں قتل ہوا۔ اگر انجانے میں قتل ہوا ہے تو افضل یہ ہے کہ دیت لے کے معاملے کو ختم کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، تیسری ہے کہ قصاص لیا جائے۔ اگر جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے تو ان میں سب سے پہلے قصاص، قتل کے بدلے قتل، جس نے بھی قتل کیا ہے اس بندے کو قتل کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ ورثہ اگر دیت لے کر معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ بھئی ویسے ہی معاف کر دیا جائے، دیت بھی نہ لی جائے۔ تینوں چیزیں ورثہ کے لیے اجازت ہے، جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ قصاص، قتل کے بدلے قتل۔ لیکن ایک بات، اگر مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے، ذمی کو، جو کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا ہے، تو کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف دیت ہوگی، بس قصاص نہیں ہے اس کے۔ مسلمان کا اگر قتل ہوا ہے تو ادھر قصاص ہے، ورنہ مسلمان نے اگر کافر کو قتل کیا ہے تو قصاص نہیں ہے۔ شریعت نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔
یعنی روزے پہلے بھی فرض تھے، صرف ہماری امت میں فرض نہیں، روزے پہلے بھی فرض تھے، اور فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اپنے نفس کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر آؤ، تتقون، یہ ہے روزوں کا مقصد۔ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کیا روزوں سے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر روزوں سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہوں سے کم ہو رہے ہیں، متقی بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر سمجھیں روزوں کا مقصد ہمیں مل رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہی، فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر سمجھ لیں کہ روزے آپ کے ضائع جا رہے ہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بیان کے ساتھ ساتھ دعا کا تذکرہ کیا۔ روزے کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی علیہ السلام، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا، تو آپ ان سے کہہ دو کہ انی قریب، میں نہایت قریب ہوں، نہایت قریب ہوں۔ قریب کیسے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا، دعا کرنے والا، مصیبت میں پھنسا ہوا پکارنے والا مجھے جب پکارتا ہے تو میں فوری اس کی بات کو قبول کرتا ہوں اور اس کی مشکل کو حل کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک بندے پر رحمت کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار اور ناچیز سے بندے کی دعا کو فوری قبول بھی کرتا ہے اور اس کی بات کو سنتا بھی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لازم کر دیا کہ دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ مجھ ہی سے دعا کریں، کسی اور سے نہ مانگیں۔ اگر یہ شرط، یہ علامت اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ وہ صرف مجھ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، تو میں اس کی دعا کو بھی قبول کروں گا۔ آج ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہوتی نہیں، میں جنیاں مرضی کرا میری قبول نہیں ہوتی، اور ایک اور جی وہ موڑتا نہیں تو ساتھی سنتا نہیں۔ عجیب بات ہے، کیوں نہیں سنتا تیری؟ تجھے سنانے کا طریقہ نہیں آتا، سنا کے دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ تیری فوری قبول کرے۔ یہ ذہن رکھنے والے بندے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو بندہ یہ سمجھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری قبول کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے میری قبول نہیں ہونی، اس کی قبول نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ میری بہت زیادہ سننے والا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی سنوں گا بھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری سنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے پھر نہیں سنتا، جا بھی کرنا سا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں سنتا میں، جا جس کو مرضی سنا جا گا، جس سے مرضی مانگ، پھر تجھے دنیا کے معاملات میں الجھا دے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہیں دنیا کے معاملات میں ہی پھنسا دے گا، تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے سے تذکرہ کیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یہ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائے، نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمایا کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 حج کے مہینے ہیں۔ یعنی شوال کے مہینے میں اس وقت لوگ حج کے لیے نکل پڑتے تھے، ذوالقعدہ ذوالحجہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو حج شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور فرمایا کہ ان تینوں مہینوں میں خاص طور پر جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں، پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور حج جو ہے وہ استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، دوسروں پر فرض نہیں ہے۔ جن کے پاس جانے کی استطاعت ہے ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں ان کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا ہے۔ طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جس کو طلاق ہو گئی، یعنی تینوں طلاقیں اگر ہو گئی، طلاق دینے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر حالانکہ طلاق نہیں دینی چاہیے، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق، حلال ہے لیکن طلاق ناپسندیدہ ہے۔ اس سے دونوں گھر جو ہیں وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور قطع رحمی اور لا تعلقی اسلام کو پسند نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شرعی عذر ہے، شرعی مسئلہ ہے، طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی طلاق دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت عورت کی جو 3 حیض ہوتی ہے، 3
3 پیریڈ اس عورت کی عدت ہے جس کو صحیح ایام کے طور پر جو ہے وہ ایامی پیریڈ آتے ہیں. اگر کسی کو صحیح نہیں آتے ہیں تو پھر 3 مہینے تک عدت مانی جائے. اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے، عورت آدمی بھی جو ہے، آدمی تو فوری شادی کر سکتا ہے، عورت آزاد ہے، عورت 3 مہینے کے بعد جہاں مرضی شادی کر سکتی ہے. ایک طلاق کے بعد بھی، طلاق ایک بھی ہو جائے، اگر عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا تو پھر عدت کے بعد جہاں مرضی وہ نکاح کر سکتی ہے ولی کی اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر عدت کے اندر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، بغیر نکاح کے، بغیر حق مہر کے وہ رجوع کر سکتے ہیں. دوسری طلاق کے بعد بھی اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ بغیر نکاح کے، بغیر حق مہر کے عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. تیسری طلاق کے بعد سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تیسری طلاق کے بعد وہ آپس میں رجوع نہیں کر سکتے ہیں، وہ آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کریں. لیکن اگر ایک اور مسئلہ چلتا ہے، ایک ہی جگہ پر کسی نے، یہ ہے صحیح مسئلہ کہ ایک ایک کر کے معاملہ ہو جائے. اگر ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں ہو گئی، اس نے جناب 3 سے بھی زیادہ مرتبہ کہہ دیا کہ جناب طلاق طلاق طلاق، تو پھر بھی ایک ہی طلاق ہوگی، تینوں شمار نہیں ہوگی. اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب کوئی اگر انسان یہ کہے کہ جب اس نے کہا 3 مرتبہ ہے تو ایک کیسے ہو گئی؟ سوال ہوتا ہے کہ جب اس نے کہا 3 مرتبہ ہے طلاق 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 تو ایک کیسے ہو گئی؟ تو اس کا سب سے بڑا عقلی جواب یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ کیسے کہتا ہے قبول. پھر پوچھا جاتا ہے قبول ہے؟ قبول ہے. پھر پوچھا جاتا ہے قبول ہے؟ قبول ہے. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. تو کیا نکاح 3 ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ نکاح کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، 3 نہیں نہ ہوتے. اسی وجہ سے طلاق بھی ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی مجلس میں جب بات کی جائے تو معاملہ ایک ہی طے پاتا ہے، تینوں نہیں ہوئی. تو شریعت نے اس چیز کو بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دے دی. تو آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ وانا فیکم، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں. ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دینے والے کے بارے میں نبی صاحب نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ نہیں، ابھی اس کو کہے کہ رجوع کرے اور آئندہ ایسے نہ کرے. یعنی ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دینے والا جو ہے اس کی طلاق ایک ہی شمار ہوگی. تو لیکن طریقہ کار غلط ہے، آئندہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.